ہے دارالعلوم کبیرہ والا، بہت بڑا مدرسہ ہے، وہاں کے شیخ الحدیث مولانا غلام یاسین صاحب شیخ الحدیث دارالعلوم کبیر والا کے مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات کو بار بار سنو، میرا دل چاہتا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات کو بار بار سنو، مجھے اس شخص کے بیان سے کم لیکن آہوں اور دردوں سے زیادہ احساس ہوتا ہے، اور میں مولانا کی انہی محسوسات سے امت کے ہر فرد کی زندگی بدلتی ہوئی دیکھ رہا ہوں کہ مولانا کے اندر جو امت کا درد ہے، غم ہے، جو احساس ہے، اس احساس کی وجہ سے میں لوگوں کی زندگیاں بدلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ ایک بہت بڑے شیخ الحدیث وہ ان کے بارے میں یہ فرمائیں اور ہم جیسے چھوٹے یوٹیوبر ان کے بارے میں نازیبہ الفاظ کہیں، خدا را اپنی ایمان کی خیر منائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب کے زمرے میں آپ آ جائے۔ اب دیکھیے اسی کتاب کے صفحہ نمبر 15 پہ لکھتے ہیں کہ اسلام آباد میں مجھے ایک بہت بڑے مجاہد کمانڈر نے یہ بات بتائی ہے کہ ہمیں جہاد افغانستان اور جہاد کشمیر کے لیے جو جوان ملتے ہیں بہت ہی زیادہ جذبات اور ولولوں کے ساتھ دشمن کے دانت اکٹھے کرتے ہیں، حتیٰ کہ جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ ان میں اکثریت ایسی نوجوانوں کی ہوتی ہیں جو تبلیغی جماعت کے ساتھ وقت لگانے کی وجہ سے دین اور جذبہ جہاد کی طرف مائل ہوئے ہیں، اور اکثر ایسے ہوتے ہیں جو مولانا طارق جمیل کے پر اثر اور سحر انگیز بیانات سن کر اپنی زندگی کی کائنات بدل دیتے ہیں، اور ان میں بیشتر نوجوان مدارس، کالج، اسکول سے ہمارے پاس آتے ہیں، اور جب ان کی زندگی کی ابتدائی کہانی سننے کو ملتی ہے تو انکشاف ہوتا ہے کہ انہوں نے تبلیغی جماعت میں وقت لگایا ہے یا پھر مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات کو سنا ہے، تب ان میں جذبہ جہاد پیدا ہوا، شوق شہادت پیدا ہوا، اور انہوں نے اپنے جان اللہ کے نام پہ قربان کر دیے۔ سارا جو ہے ثواب کس کو جا رہا ہے؟ اس ہستی جس کا نام مولانا طارق جمیل ہے، جو معترضین کے لیے ایک کانٹا بنا ہوا ہے۔ اسی طرح کراچی کے بہت بڑے مفتی، بہت بڑے عالم مولانا یوسف لدھیانی شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مولانا طارق جمیل صاحب کو خلافت سے نوازا ہے اور خود بخود نوازا ہے۔ مولانا لکھتے ہیں اسی کتاب کے صفحہ 35 پر کہ مولانا سن 2000 میں اکابرین کے ساتھ یورپ اور امریکہ کے سفر میں تشریف لے جا رہے تھے۔ بعد از سفر مولانا نے فرمایا کہ میں کراچی گیا تو بعض بڑے علماء کرام نے فرمایا کہ آپ کو حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت عطا کی ہے۔ حضرت کے خلفاء کی فہرست میں مولانا کا نام ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے فرمایا جب ہماری جماعت انگلینڈ پہنچی تو وہاں مجھے ختم نبوت کے رسالے میں حضرت لدھیانی کے خلفاء کی لسٹ میں اپنا نام نظر آیا ہے۔ اب یہ جو خلافت ان کو دی ہے یہ اعزازی خلافت تھی، اصل میں تو یہ مولانا انعام الحسن صاحب کے سلسلہ چشتیہ میں بیعت ہے مولانا طارق جمیل صاحب، لیکن ان ہستی نے ان کو بغیر کہے اعزازی خلافت سے نوازا۔ آخر ان کو کچھ روحانی طور پہ کوئی چیز نظر آئی ہے تو انہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب کو خلافت سے نوازا۔ یہ جو مولانا طارق جمیل صاحب کے خلاف آج کل لوگ عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں، خدا را اپنی ایمان کی خیر منائیے اور ایسے باتیں مت کیجیے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔